السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے۔ حالانکہ ہم نے تفسیر ابھی شروع کیا ہے، اسی لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو 10 صورتیں نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، پہلے ان کی تفسیر معلوم ہو جائے، ترجمہ معلوم ہو جائے، تاکہ نماز پڑھنے میں ہمیں مزہ آئے۔ اسی لیے میں نے اخیر کے 10 صورتوں کو لیا تھا اور یہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی پہلی آیت سے تفسیر شروع کریں گے۔ میرے دوستو، یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں نے پچھلے ہفتے میں بتایا تھا کہ یہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ساتھ نازل ہوئی، اور جو شان نزول سورۃ الفلق کا ہے وہی سورۃ الناس کا بھی ہے۔ وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کا شان نزول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ فلاں شخص نے، لبید بن عاصم نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، اور جادو کس چیز میں کیا ہے وہ ساری باتیں بتائی، اور کس کنویں کے اندر وہ سامان دفن ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ وہاں گئے اور ان چیزوں کو اکھاڑ کر لائے۔ تو جس چیز میں جادو کیا تھا تو وہاں پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں بھی 11 آیتیں ہیں۔ تو ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، ایک گرہ ادھر سے کھول دیا، پھر دوسری کی تلاوت کی، پھر دوسری کو کھول دیا، پھر تیسری کی تلاوت کی،
اسی طرح یہ دونوں صورتیں تلاوت کر کے ان 11 کی رحم کو کھول دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہمارے اوپر بیماری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے شفا عطا فرمائی۔ تو میں نے تو سورۃ الفلق کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی۔ سورۃ الفلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی آفات سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی، تعلیم دی ہے، لیکن اس صورت میں سورۃ الناس میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی۔ سورۃ الناس میں جس شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ میں دونوں صورتوں کا اگر مقابلہ کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو پناہ مانگی ہے کیا فرمایا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ ایک چیز کا رب بیان فرمایا کہ جو ظلمت کو پھاڑ کر روشنی کو پیدا کرتا ہے، اور پناہ کن چیزوں سے مانگی گئی؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، 3-4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ لیکن اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفات بیان کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، برائی سے، بدی سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بیان فرمائی صبح کے رب کی، لیکن یہاں پر لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وسوسہ ایسی چیز ہے تو ان تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ بھائی ایک آدمی جادو کرتا ہے کسی کے اوپر تو دنیا میں اس کا اثر ہوگا، انسان کمزور ہوگا، انسان دنیا میں پریشان ہوگا، لیکن اگر شیطان انسان پر قابض ہو جائے تو اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 3 اپنی صفت بیان فرمائی کہ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، کیونکہ رب ایسا لفظ ہے جس میں عموم ہے۔ بہت سے لوگ رب الدار، گھر کا مالک، گھر کا پالنے والا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن رب ہونا الگ چیز ہے، پھر بادشاہ بھی ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک کا بھی لفظ ایک ساتھ فرما دیا، آگے بڑھوا دیا کہ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ بھی۔ پھر دیکھو ایک آدمی رب ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن معبود نہیں ہو سکتا، تو آگے فرمایا الہ الناس، لوگوں کے معبود۔ یہ 3 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر اس میں ایک مناسبت بھی ہے، بھائی جو رب ہوتا ہے رب الناس، یہاں پر مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں پر بچہ مراد ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ جس طرح سے ماں اپنے چھوٹے بچے کا کتنا خیال رکھتی ہے، اگر بچہ رو جائے تو ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، اگر بچہ پریشان کرے، اگر نیند میں ماں ہے لیکن بچہ اٹھ جائے رات میں تو وہ ماں اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے فرمایا ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ اب بادشاہ کا انسان تصور کب کر سکتا ہے؟ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر الہ الناس فرمایا کہ لوگوں کے معبود کی، تو اخیر عمر میں، ادھیڑ عمر میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر
تینوں انسان کی تینوں حالتیں مراد ہیں، ایک تو بچپن، دوسرے جوانی اور تیسرے بڑھاپا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں یہ وسوسہ آئے، یہ پریشانی آئے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لو کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شخص۔ اب دوستو یہاں پر پیچھے ہٹ جانے والے کیوں فرمایا؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب وہ انسان کے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے فوراً اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان ایک دم سے بھاگتا ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا کہ کدھر بھاگو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت ضعیف ہے۔ ہاں اگر انسان بالکل ڈھیٹ بن جائے، یا اگر شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان کے بہکاوے میں 1 منٹ میں آ گیا، تو پھر تو شیطان اس کے اوپر اور قابض ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اگر کسی کے دل میں وسوسہ آئے، دیکھیے وسوسہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وسوسہ وہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بھی یا نہیں، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، نہ تو دیکھا نہ تو سنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہے بھی نہیں۔ آپ بتائیے کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرور بھی ضرور انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یار ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا ہے نہ جنت کو دیکھا ہے، بغیر دیکھے یہ ساری چیزیں اپنے اوپر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ۔ اگر انسان اس کی گہرائی میں سوچتا چلا جائے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے کہ یار محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں، یہ قرآن صحیح کتاب ہے بھی یا نہیں، یہ حدیث صحیح کتاب ہے بھی یا نہیں، فوراً آپ دل کے اندر یہ سوچئے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جیسے ہی رجوع کریں گے تو خناس کو پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، خناس پیچھے ہٹ جانے والا، وہ 1 منٹ میں سارے وسوسے آپ کے دل سے ایسے دور ہو جائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود محسوس کریں گے کہ یار ہاں میں بہت ہلکا ہو گیا، فریش ہو گیا۔ جو یہ گندے گندے خیالات دل میں آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نجات عطا کی۔ دیکھیے وسوسہ آنا ایمان کی علامت میں سے ہے۔ میں بتاؤں، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے کہ میرے دل میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کروں گا، لیکن اپنے دل میں وہ بات دہرانا پسند نہیں کروں گا، جیسے جیسے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام والتسلیم نے کیا فرمایا کہ پریشان مت ہو، یہ تو ایمان کی علامتوں میں سے۔ اب ایمان کی علامتوں میں سے کیسے ہے وہ میں بتاؤں۔ بھائی جو کافر ہے وہ تو شیطان کا دوست ہے۔ اب شیطان کافر کے پاس تھوڑی نہ جائے گا کہ بھائی اس معبود کو، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی کو تم پوجتے ہو، اس کو مت پوجو۔ وہ تو اسی کے بہکاوے میں چل رہا ہے۔ تو جتنے کافر لوگ ہیں وہ تو خود شیطان ہیں، شیطان کے بہکاوے میں چل رہے ہیں۔ تو شیطان کافر کے پاس کبھی نہیں جاتا، وہ تو ان کا دوست ہے۔ شیطان تو ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، ایمان کی دولت ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں،
اور ایسا لگتا ہے کہ میں ایمان سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھوں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی پریشان کیوں ہو؟ یہ تو ایمان کی علامت ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ دنیا میں ڈاکے کہاں پڑتے ہیں؟ بھائی چوری کہاں ہوتی ہے؟ ڈاکہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ جس گھر میں دولت ہو، جس گھر میں مال ہو. اگر تمہارے پاس مال ہوتا ہی نہیں تو شیطان تمہارے پاس آتا ہی نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. تم پکے ایمان والے ہو، تبھی شیطان آ کر تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز اللہ نے نہیں بنائی دنیا میں جس کا توڑ نہیں نکالا. بھائی شیطان کو پیدا فرمایا، شیطان کو جنت سے نکالا، اس کا توڑ بھی تو بتایا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ایک باریک نکتہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے مہلت مانگی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آپ کے بندے کو بہکاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ بہکاؤ. تو وہاں پر جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رب العالمین آپ نے ایسے چھوڑ دیا اور ساری اجازت دے دی کہ جاؤ میرے بندے کو بہکاؤ. ان کے بہکاوے میں تو آپ کے بہت سارے بندے آ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو فرشتوں، اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے. کتنے سمتوں کا؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. 2 سمتوں کو چھوڑ دیا. جب کوئی گنہگار بندہ میرے دروازے میں آ کر سر جھکائے گا، میں پروردگار اس کے سر کو جھکنے سے پہلے اس کے توبہ کو قبول کرتا ہوں. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب کوئی گنہگار بندہ، اس نے 2 سمتوں کا ذکر نہیں کیا، ایک تو نیچے دوسرا اوپر، گناہ ہو میں لٹ پٹ ہو کر میرے دربار میں آئے گا اور ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کہے گا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. اس کے ہاتھ نیچے نہیں پہنچیں گے، میں پروردگار اس کے گناہ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقطے بیان فرمائے. تو میں کیا بیان فرما رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں پیدا فرمائی جس کا توڑ نہیں نکالا. مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنوبی افریقہ کے سفر میں تھا. کیپ ٹاؤن ایک سٹی ہے، وہاں سے میں گزر رہا تھا تو ایک جگہ بہت خوبصورت سا منظر نظر آیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ذرا رک جاؤ، نظارہ بہت بہترین ہے، ذرا تھوڑی دیر رک کر دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں گاڑی سے نیچے اترا اور میں دیکھا کہ ایک جگہ بہت خوبصورت سا درخت ہے، اس کے پتے بہت خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ جیسے مخمل کے پتے ہوں. تو حضرت نے سوچا کہ بھائی ذرا جا کر چھو کر تو دیکھیں. تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا اور قریب تھا کہ میں اس کے پتے کو چھو لیتا تو میرا جو رفیق تھا، میرا جو ساتھی تھا، وہ کہنے لگا کہ مولانا رک جائیے، اس پتے کو ہاتھ مت لگائیے. کہنے لگے، میں حیران ہو گیا کہ کیا بات ہے. تو حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں روک لیا؟ تو کہنے لگا کہ حضرت یہ درخت ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس میں ہاتھ لگا دیا تو ایسا زہر آپ کے اندر سرایت کر جائے گا جیسے بچھو نے آپ کو کاٹا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کہ کتنا خوبصورت درخت ہے اور اس میں زہر اتنے خطرناک. تو حضرت کہنے لگے یار پھر تو اس کو کٹوا دینا چاہیے، یہاں تو آنے جانے والے اگر کوئی ان کو چھوئیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. پھر وہ کہنے لگا کہ حضرت اس درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا درخت ہے اور جہاں پر یہ درخت ہوتا ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا درخت اس کے ساتھ آتا ہے. اگر کسی کو یہاں پر زہر لگ جائے اور وہ نیچے والے درخت کو ہاتھ لگا لے تو سارے زہر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے.
تو حضرت نے فرمایا وہاں پر میری ذہن کھولی کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے نا، تو جب شیطان بہکائے اس کا بھی تو ایک توڑ ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، فوراً اس سورت کی تلاوت کر لو۔ اگر یہ سورت یاد نہیں ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دو کہ اے اللہ آپ کا جو شیطان ہے وہ مجھے بہکا رہا ہے، میں بہت کمزور ہوں، میں ان کے بہکاوے سے بچ نہیں سکتا جب تک آپ نہ چاہیں۔ ہم تو آپ پر بھروسہ کیے ہوئے۔ ایک تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں، دوسرا ایک وہم، اسی سے ملتا جلتا ایک وہم بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہم ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اچھا خاصا آدمی اگر اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اندر کا جو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اب اس نے 3 بار سارے اعضاء کو دھو لیے، اب اس کے دل میں وہم ہوا، اس نے سوچا کہ یار شاید میری رونی خشک تو نہیں رہ گئی، میری ایڑی خشک تو نہیں رہ گئی۔ اس طرح کے خیالات آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ملتے ہیں جو وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 10 منٹ تک ان کا وضو مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو شیطان انسان کے دل میں وہم ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اب وہم سے نقصان کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب انسان کے دل میں وہم ہوا، اس نے دوبارہ دھویا، اب اس نے دیکھا کہ یار وضو کرنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو ہٹاؤ نماز ہی نہیں پڑھے۔ کچھ دنوں تک تو وہ پڑھے گا، پھر سوچے گا یار ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہو گئی کہ وضو کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو چلو نماز ہی چھوڑ دیں۔ تو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، میں تھوڑی دیر چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ یار ہونی خشک رہ گئی، دوبارہ گیا، دوبارہ ہونی کو دھو لیا، پھر تھوڑی دور چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ دوسری ہونی بھی خشک رہ گئی، پھر گیا دوسری مرتبہ بھی دھو لیا۔ اب جب میں آگے چلا ہوں تو پھر دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار گنگوئی شاید تمہاری ایڑی بھی خشک رہ گئی۔ حضرت نے کتابوں میں لکھا کہ فوراً میں سمجھ گیا کہ اچھا یہ حضرت شیطان صاحب ہے جو مجھے بہکانا چاہتے ہیں۔ تو جانتے ہیں کیا کہا؟ فوراً کہا کہ آج میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھوں گا۔ کیسے بہکاتا؟ کیا کہا حضرت نے کہ آج میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھوں گا، حالانکہ حضرت نے 3 مرتبہ سارے اعضاء کو دھو لیا تھا۔ تو اس کا توڑ کیا ہے کہ اگر کبھی وسوسہ آئے یا وہم آئے دل کے اندر تو آپ اس کے خلاف کام کیجیے۔ وضو کرتے ہوئے وہم آ رہا ہے کہ یار 3 مرتبہ دھو لیا، ایسا لگ رہا ہے کہ خشک ہے، اب دھو ہی نہیں رہے، چلو نماز پڑھیں گے۔ تو شیطان 1 مرتبہ وہم ڈالے گا، دوسری مرتبہ ڈالے گا، وہ عاجز ہو کر الخناس ہو جائے گا، کہ وہ پیچھے ہٹ جانے والوں میں سے بن جائے گا۔ وہ سوچے گا میری دال یہاں نہیں گلنے والی ہے۔ تو جب کبھی میرے دوستو اس طرح کے خیالات دل میں آئے، بہت سارے لوگوں کو نماز کے اندر بھی وہم ہو جاتا ہے کہ یار ریح تو نہیں خارج ہو گئی۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، میں ذرا لمبی بات ہو رہی ہے میں بتا ہی دوں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نماز پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تک تم نماز پڑھتے رہو، جب تک کہ تمہیں بدبو نہ آ جائے یا تمہیں آواز نہ سنائی دے۔ وہ صاحب چلے گئے اور اللہ کے نبی نے ان کو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہمی تھے۔ اگر اللہ کے نبی اس طرح نہیں کہتے تو وہ وہم کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ حالانکہ بدبو کا آنا اور آواز کا نکلنا یہ نہیں ہے کہ اسی سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ میری ریح خارج ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، بھلے ہی بدبو آئے یا نہ آئے، آواز آئے یا نہ آئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کے دل میں شک ہو رہا تھا، وہم ہو رہا تھا
تو وہم اگر کبھی بھی آئے تو آپ فوراً اس کے خلاف کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور وہم سے متعلق ایک بات اور ہے، جس طرح انسان کے دل میں وہم ڈالتا ہے شیطان، اسی طرح آپ وہم والی جگہ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں معتکف ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آئی، رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے نکلے، دو صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں سنو، میرے ساتھ جو یہ عورت ہے یہ کون ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے دل میں وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کو ایسا لگا کہ میں آپ کے اوپر شک کر سکتا ہوں یا میرے دل میں شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے دوست، شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کس کو کس وقت بدگمان کر دے کچھ معلوم نہیں، اس لیے میں نے اس بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے یہ وضاحت تمہارے سامنے کر دی۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگوں کے دل میں شبہات آئے، انسان کو، مسلمان کو ایسی جگہ پر سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ یہ اس صورت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور شیطان کی تمام وسوسوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا إله العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذو الجلال والإكرام۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ اے اللہ، کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، اے اللہ حقیقت میں ہم نہایت ہی گندے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح ماں باپ اپنے کمزور بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمارا خیال رکھیے۔ اے اللہ، ہم پر خصوصی رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی، اے اللہ ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، اگر آپ ہی معاف نہیں کریں گے، اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اے اللہ، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ اے اللہ، یہ دنیا تو رنگیلا ہے، جو اس کے چکر میں پڑتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے، اے اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ، ہم سبوں سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے بے کسوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے والے، اے غمزدہ دلوں کے غموں کو دور کرنے والے، اے پھیلے ہوئے دامنوں کو بھر دینے والے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول